الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين
اور آسمان کو ہم ہی نے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور ہم اس کی وسعت کرنے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بہترین بچھونا بنانے والے ہیں۔ ہر چیز کا ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، پس تم سب اللہ کی طرف دوڑ پڑو۔ بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہ بنانا، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی ناراضگی سے اللہ کی رضامندی کی طرف فرار، گناہوں سے بچ کر نیکیوں کی طرف دوڑنا، اپنی زندگی کو ہر لمحہ اللہ کی رضامندی کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے رہنا، اسی کا حکم ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اور یہی وہ مقصود اور مطلوب ہے جس کو قرآن لعلکم تتقون کہہ کے خطاب فرماتا ہے کہ ساری بندگیوں کا مقصد، ساری زندگی کی تگ و تاز کا مقصد، ہر عمل کا مقصد اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہونا چاہیے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ لہذا مومن اور متقی وہ ہے جو ہر لمحہ یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس ڈسپلن میں، اس نظام میں پوری زندگی آ جاتی ہے، پورا نظام عبادات آ جاتا ہے، پورا نظام معاملات آ جاتا ہے، اور پھر خاص طور پر جو مختلف کیفیتوں سے فرار کی کیفیت ہے، جیسے میں نے عرض کیا کفر اور شرک سے اسلام کی طرف جانا، کفر سے اسلام کی طرف فرار اختیار کرنا، شرک سے توحید کی طرف فرار اختیار کرنا، جہاں انسان خطرہ محسوس کر لے یا پھر محسوس کرے یا نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں کہ یہاں خطرہ ہے، اس خطرے سے بھاگ جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہر خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دیکھو کائنات کی بہترین بات اگر ہو سکتی ہے تو اللہ کا کلام، اور بہترین رہنمائی اگر کوئی ہو سکتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی۔ یہ مکمل دین ہے، اللہ کا قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ پورا دین ہے، یہ مکمل دین ہے جس کو اللہ کریم نے قرآن میں سرٹیفکیٹ دیا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ پھر فرمایا کہ جو بھی نئے کام اس دین میں پیدا کیے جائیں وہ شر الامور ہے۔ اللہ اکبر۔ ان شر الامور محدثاتها، ہر وہ کام جو دین میں نیا پیدا کیا جائے گا وہ کائنات کا بدترین کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ظاہر ہے جو دین میں پیدا کیا جاتا ہے وہ ثواب کے لیے پیدا کیا جاتا ہے، وہ عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے، وہ ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے، وہ بدعت۔ فرمایا شر الامور محدثاتها، کائنات کے بدترین کام وہ ہیں جو نئے پیدا کیے جائیں، اور ہر وہ کام جو دین میں نیا پیدا کیا جائے وہ کل محدثۃ بدعہ، ہر وہ جو پیدا کیا جاتا ہے دین میں نیا کام جو اللہ کے قرآن میں نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نہیں، اس کو پیدا کیا گیا، خود سے بنایا گیا، گھڑا گیا، فرمایا وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔
وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے۔ اندازہ کیجئے آدمی اپنی طرف سے نیکی کر رہا ہو اور وہ جہنم میں لے جانے والی ہو، اللہ کس قدر خوفناک بات ہے۔ لہذا بدعت سے سنت کی طرف یہ سب سے بڑا فرار ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں نے ڈرا دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کریم نے کہلوا دیا کہ میں نے واضح طور پر ڈرا دیا ہے کہ بدعت والے جہنم میں جائیں گے، سنت والے جنت میں جائیں گے۔ لہٰذا بدعت سے سنت کی طرف فرار اختیار کرو، بھاگو دوڑو مسابقت کرو، چھوڑ کے بھاگو، بدعت کو چھوڑو اور سنت کی طرف آؤ۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ شاید قرب قیامت جو فتنے کا زمانہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اللہ اکبر، اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے، وہ آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو جتنے کرنے، کیونکہ جب فتنے چھا جائیں گے تو وہ اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے، اور اندھیری رات کی مناسبت یہ ہے کہ اندھیری رات کے اندھیرے میں کچھ سجھائی نہیں دیتا، اللہ اکبر، نہ پتہ چلتا ہے درست راستہ کہاں ہے، نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ راستہ کہاں ہے، اور نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ درست راستہ کہاں ہے۔ اللہ، پہلے تو راستہ ہی نظر نہیں آتا، اگر آ جائے تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ درست ہے یا غلط ہے۔ لہذا فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کرو، اس لیے کہ جب فتنے آ گئے تو پھر حالات یہ ہوں گے کہ یصبح الرجل مومن، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح آدمی مومن ہوگا شام کو کافر ہوا پڑا، او یمسی مومنا ویصبح کافرا، یا شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہوا پڑے۔ اللہ اکبر، کتنی خوفناک بات ہے۔ اب ایک رات میں کیا ہو جائے گا، ایک دن میں وہ کیا ہو جائے گا کہ انسان حالت ایمان سے حالت کفر میں جا پڑے گا، ایک رات میں وہ کیسی کیفیت ہوگی، انسان کیا کر گزرے گا۔ اب اندازہ تو کریں، رات کو تو سونا ہوتا ہے، رات تو آرام کے لیے اللہ کریم نے بنائی ہے۔ اللہ وجعلنا نومکم سباتا، یہ جو آرام کے لیے اللہ کریم نے رات بنائی ہے، لوگ رات کو کوئی ایسی حرکت کریں گے صبح تک کافر ہوئے پڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو دن رات کا ایک ایک عمل ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جب تک یہ طرز عمل نہ بنا، جب تک یہ ہماری زندگیوں کا مقصد نہ بنا کہ ہر لمحہ بدعت سے بچنا ہے، سنت کی طرف جانا ہے، علیکم بالسنہ، تمہیں ہر صورت میں سنت پر عمل کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر بدعت کی طرف چلے گئے تو کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام جو دین میں پیدا کیا جائے گا وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہ ہے۔ اب ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے بدعت کی ڈیفینیشن کرنے میں لوگوں کو کنفیوز کر دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ بس پہ چڑھنا بھی بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی۔ کار پہ سواری کرنا بھی بدعت ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی۔ ریل گاڑی بھی بدعت ہے، جہاز بھی بدعت ہے، یہ روسٹرم نہیں تھا، یہ ممبر نہیں تھا، یہ پکی مساجد نہیں تھی، یہ کارپیٹ نہیں تھے، یہ سب کچھ بدعت ہے۔ تو چونکہ ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اس لیے دین کے اندر بھی جو دل کرے کرتے جاؤ، کوئی بدعت نہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ بلکہ بعض دماغ خراب لوگ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ بعض بدعتیں حسنہ ہوتی ہیں، اچھی بدعت ہوتی ہے، کام نیا ہوتا ہے، ہوتا اچھا ہے، اس کو کر لینا چاہیے۔ بلکہ بعض بدعتیں واجبہ ہوتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ صادق المصدوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وہ کہیں نہیں بعض بدعتیں حسنہ ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں۔ بندہ رکعتیں ظہر کی 4 کی بجائے 5 پڑھنا شروع کر دے، کام تو اچھا ہے نا، رکعت ہی پڑھی ہے نا، کیا حرج ہے، اچھا ہے۔
اللہ اکبر۔ امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی نے کوئی کام کیا، دین کے اندر نیا کام کیا، کوئی بدعت رائج کی، نیا کام رائج کیا دین کے اندر، اور اس کے بارے میں خیال کیا کہ یہ یحسبہ حسنہ، اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ دین کے اندر نیا کام کیا اور کہتا ہے تو اچھا نا، کام تو اچھا ہے، یعنی وہ بدعت حسنہ والا تصور ہے، تو بدعت ہے اچھی، کوئی بات نہیں، کر لینی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بدعت کو، یعنی اس دین کے کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، صحابہ نے نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، ہے تو اچھا کام، کر لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کام اچھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہیں، یعنی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا کام دین میں پیدا کریں تو اس کا مطلب ہے کام تو اچھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ کا فرمان میں اکثر عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار الا امرتکم بہ، میں نے کوئی ایک چیز ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی، مگر میں نے تمہیں بتا دی۔ وما ترکت شیئا، اور میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ سے دور کر سکتی تھی اور جہنم کے قریب کر سکتی تھی، الا نہیتکم عنہ، مگر میں نے اس سے منع کر دیا۔ اور قرآن نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ دین ہے، آپ کا منع کرنا دین ہے، اور یہ مکمل دین۔ اور کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں، ہے تو کام دین کا، ہے اچھا، اس کو اچھا سمجھتا ہے، اللہ اکبر۔ تو امام مالک علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ گمان کیا انہ زعم ان محمدً قد خان الرسالہ، اس کا مطلب یہ ہے اگر اس نے کسی کام کو اچھا سمجھا، نیا پیدا کیا، اچھا سمجھتا ہے بدعت لیکن ہے اچھی، تو اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اچھا کام بتایا ہی نہیں آپ کو، کام اچھا تھا، دین کا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے بغیر تشریف لے گئے، تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہ گمان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت ٹھیک طریقے سے پہنچائی نہیں، گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچانے میں خیانت کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، قد خان الرسالہ، آپ نے پیغام پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ اچھا کام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے جانا چاہیے۔ اگر آج کسی کام کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو سن لیجئے دین ثابت ہوتا ہے اللہ کے قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، اس کے علاوہ دین کسی چیز سے ثابت نہیں ہوتا، میں کہوں تو بھی وہ دین نہیں ہے، کوئی کہے دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی، اگر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ہے، مدینے والے کی مہر ہے، تو وہ دین ہے، اور اگر نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا، کسی نے اگر ایک بھی کام کیا لیس علیہ امرنا، ہماری اس کے اوپر مہر نہیں ہے، مدینے والے کی مہر ہی کوئی نہیں، کوئی بھی کام کیا، فرمایا فَهُوَ رَدٌّ، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، ناقابل قبول۔ من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی بات پیدا کی، لیس علیہ امرنا، اس کے اوپر ہمارا کوئی حکم نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌّ، وہ ریجیکٹڈ ہے۔ میں نے یہ ساری بات اس لیے کی ہے کہ آج رات جو ہے وہ پاکستان کے اندر نصف شعبان کی رات ہے، اور نصف شعبان کی رات میں ہم افراط و تفرید کا شکار، کچھ لوگوں نے قرآن کی
آیات کا سہارا لے کر اور بعض ضعیف اور من گھڑت موضوع احادیث کا سہارا لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس رات کو خاص طور پر بندگی بھی کرنی ہے اور اگلے دن کا روزہ بھی رکھنا، خاص طور پر قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس رات کا قیام کرو اور اگلے دن اس کا روزہ بھی رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک بات کرنا جو ثابت شدہ نہیں ہے، اور ثابت کیسے ہوتی ہے یہ محدثین کی ایک سائنس ہے، محدثین کا ایک پورا ڈسپلن ہے، یہ ایک پورا علم ہے۔ جس طرح کیمسٹری اور فزکس کا ایک علم ہے، اسی طرح حدیث کا ایک سائنس ہے، ایک علم ہے۔ جس شخص نے محدثین کا یہ علم سیکھنا ہو وہ حدیث پڑھے، اور جس نے نہیں پڑھی وہ محدثین کی بات پر اعتبار کرے۔ انہوں نے پوری زندگیاں لگائی ہیں ان 5 لاکھ لوگوں کے حالات زندگی قلم بند کر لیے، جن میں سے جس نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس پوری چین میں جس شخص کا ذکر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اگر آج کوئی شخص کہے کہ میں نے بخاری شریف میں پڑھا، میں نے ابن ماجہ میں پڑھا، میں نے فلاں کتاب میں پڑھا، تو اس کتاب لکھنے والے نے جتنے راویوں کا ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان سب کے حالات زندگی پتہ کر لیں۔ اللہ، پھر جا کے وہ اس نتیجے پہ پہنچے اس حدیث کو کہاں رکھنا ہے۔ اگر تو کوئی کمزوری ہے تو وہ ضعیف حدیث ہے، اس کے بھی اصول ہیں، صحیح حدیث کے اصول ہیں، ضعیف کے اصول ہیں، اور اگر اس میں کمزوری بھی نہیں ہے بلکہ وہ من گھڑت ہے، موضوع ہے۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے بناوٹی، تو بناوٹی حدیث کا مطلب ہے وہ حدیث ہے ہی نہیں۔ تو جو حدیث ہے ہی نہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کو محدثین نے بیان کیوں کیا؟ محدثین نے بیان اس لیے کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بناوٹی ہے، اس پر عمل نہیں کرنا، کہیں کل کلاں کوئی اور شخص اٹھ کے اس کو حدیث ہونے کا دعویٰ نہ کر لے، اس لیے اس کو بیان بھی کیا ہے، ساتھ اس کا حکم بھی لگایا ہے، یہ موضوع ہے، یہ بناوٹی ہے، اس کے پر عمل نہیں کرنا۔ لہذا نہ ضعیف حدیث سے دین ثابت ہوتا ہے، نہ موضوع حدیث سے دین ثابت ہوتا۔ تو اس رات کی اہمیت کے بارے میں، اچھا، ہمیں جب اس کی بحث ہوتی ہے نا، میں ایک بڑی سادہ سی بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، جب اس کی بحث ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس رات میں اگر کوئی لوگ عبادت کرتے ہیں تو آپ عبادت سے روکتے ہو، اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو آپ روزہ رکھنے سے روکتے ہو۔ اللہ، کوئی نہیں روکتا، نہ عبادت کرنے سے، نہ روزہ رکھنے سے، نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ روکنا چاہیے۔ لیکن جو اس رات کو قیام کے لیے مخصوص کرے اور اگلے دن کو روزہ رکھنے کے لیے مخصوص کرے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین میں زیادتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مخصوص نہیں فرمایا۔ آپ نے روزے شعبان کے رکھے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ جس مہینے کے روزے رکھنا سب سے زیادہ پسند تھا وہ شعبان کا مہینہ۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ کبھی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، آپ رکھتے ہی جاتے تھے، رکھتے ہی جاتے، حتیٰ نقول لا یفطر۔ کہتے ہیں ہم یہ گمان کرنا شروع کر دیتے تھے، آپس میں باتیں کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لگتا ہے ساری زندگی روزے ہی رکھیں گے، یہ کبھی چھوڑتے ہی نہیں۔ اور کبھی ویفطر، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ترک کر فرما دیتے تھے، حتیٰ نقول لا یصوم، یہاں تک کہ ہمیں لگتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھیں گے ہی نہیں، یعنی کئی دن اور کئی مہینے گزر جاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتے تھے روزہ، یا کئی ہفتے گزر جاتے تھے، اور ہم سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزے نہیں رکھیں گے، لیکن یہ آپ کا معمول تھا، کبھی آپ روزے زیادہ رکھتے تھے، کبھی کم۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں مکمل کسی مہینے کے روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رکھے ہیں تو وہ صرف رمضان کے رکھے، لیکن اس کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھے ہیں وہ شعبان کا مہینہ۔
اللہ اکبر. اور یہ مختلف احادیث ہے, مختلف کتابوں میں یہ روایت موجود ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ رکھنا جس مہینے کا پسند تھا وہ شعبان تھا, اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے. بلکہ ایک حدیث میں فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی اس کو ملا دیتے تھے رمضان کے ساتھ, یعنی روزے رکھتے 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 آگے رمضان آ گیا, لگتا تھا جیسے 2 مہینے کے مسلسل ہی رکھتے. تو اس میں 15 شعبان نہیں آتی تھی, 15 شعبان آتی تھی. روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھتے تھے, لیکن اس کو مخصوص کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا, نہ حکم فرمایا, نہ کسی صحیح حدیث میں اس بات کا کسی بھی صحابی سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے اس رات کو یا اس دن کو مخصوص کیا ہو عبادت کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو دیکھیں عام دنوں میں جمعے کا دن زیادہ فضیلت والا دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جمعے کا دن اور لیلۃ الجمعہ یہ دونوں فضیلت والے ہیں. جمعے کی رات بھی فضیلت والی رات ہے اور جمعے کا دن بھی باقی دنوں کے مقابلے میں فضیلت والا دن ہے. لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی, باقی راتوں کے مقابلے میں کبھی بھی جمعے کی رات کو عبادت کے لیے مخصوص نہیں کرنا. جیسے باقی دنوں میں عبادت کرتے ہو جمعے کی رات بھی عبادت کرو. لیکن کوئی شخص کہے کہ میں باقی دنوں میں نہیں کرتا, صرف جمعے کی رات کرتا ہوں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا وَلَا تَخْتَصُّوا یوم الجمعۃ بصیام, جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مخصوص نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک دن, کوئی شخص ایک دن کا روزہ رکھے باقی دنوں کے روزے ہی نہ رکھے. آپ نے فرمایا من بین الایام, باقی دنوں کے مقابلے میں اس دن کو مخصوص کر لینا کہ میں اس دن جمعہ کا روزہ رکھوں گا اور جمعہ رات کو میں عبادت کروں گا. آپ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا, اس کو مخصوص نہیں کرنا. البتہ کوئی شخص عبادت کرتا ہے, اس کے معمولات ہیں, وہ جمعے کے دن کا روزہ بھی رکھے, وہ جمعے کی رات کو عبادت بھی کرے, جس کی معمولات ہیں. اسی طرح رمضان کی باقی راتوں میں جو عبادت کرتا ہے وہ نصف شعبان کی رات کو بھی عبادت کرے, اور وہ جو باقی دنوں میں روزہ رکھ رہا ہے وہ 15 شعبان کا روزہ بھی رکھے. لیکن کوئی اگر مخصوص کرے گا تو اس کے لیے مدینے والے کی مہر ضروری ہے, اور مدینے والے کی مہر اس کو مخصوص کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. اور جس کو مخصوص کرنے کے لیے جس بھی عمل پر لیس علیہ امرنا, ہماری مہر نہیں ہے, جو بھی وہ کام کرے گا وہ بدعت ہے, اور بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی جہنم میں لے جانے. لہذا کوئی شخص بھی دین کا کام کرنے سے پہلے دیکھ لے. اور رہ گئی بات وہ کہ یہ بسوں ویگنوں پہ بیٹھنا, یہ گاڑیوں ریل گاڑیوں پہ چڑھنا, یہ کارپیٹ پہ بیٹھنا, یہ بدعت ہے. اگر کوئی شخص ان کو دین کا کام سمجھ کے کرتا ہے تو یہ بھی بدعت ہے. اور اگر یہ ضروریات زندگی ہیں, معاملات ہیں, تو معاملات و اشیاء میں حلت و حرمت کا اصول اور ہے, دین اور عبادت کے کاموں میں حلت و حرمت کا اصول اور ہے. یہ بالکل الٹ ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ ہر چیز حرام ہے عبادات میں اور دین میں, دین کے کاموں میں ہر چیز حرام ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ آ جائے, اور ہر چیز جائز ہے معاملات و اشیاء میں جب تک اس کے بارے میں منع کا حکم نہ آ جائے. وہ ہر چیز جائز ہے اپنی اصل کے اعتبار سے, وہ ہر چیز حرام ہے اپنی اصل کے اعتبار سے. یعنی اگر کوئی شخص, اور میں نے کئی دفعہ یہ مثال دی ہے کہ کوئی شخص اگر آ کے یہاں کھڑا ہو جائے کونے میں, ٹانگیں اوپر کر لے, سر نیچے کر لے, آپ اس کو کہیں کہ یہ کیوں کھڑے ہو مسجد میں آ کے, وہ کہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, آپ اس کو کیا کہو گے؟ آپ کہو گے کہ یہ نماز اس طرح نہیں ہوتی. وہ کہے کہ منع کہاں آیا ہے؟ ٹانگیں اوپر کر کے سر نیچے کر کے میں کھڑا ہوں, منع کہاں آیا ہے؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں, میری نماز کا طریقہ یہ ہے. آپ کہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے, وہ کہے گا منع کہاں آیا؟
اگر وہ یہ کہے نا منع کہاں آیا ہے، وہ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کہ دین، شریعت، نماز، عبادت، ہر چیز حرام ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کرنے کا حکم نہ دے دیا. جب آپ نے فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، لہذا دین کا کام جو کرے گا اس کو دلیل دکھانی پڑے گی کرنے کی. منع کی دلیل کی ضرورت نہیں، وہ اپنی اصل کے اعتبار سے منع ہے، اپنی اصل کے اعتبار سے حرام ہے. لیکن اگر آپ اسی شخص سے پوچھیں کہ تم کیوں کھڑے ہو یہاں سر نیچے کر کے اور ٹانگیں اوپر کر کے، وہ کہے کہ یار مجھے حکیم صاحب نے بتایا ہے دوران خون اس طرح اچھا ہو جاتا ہے، صحت اچھی رہتی ہے، 5 منٹ کے لیے میں کھڑا ہو جاؤں، تو اس میں آپ اس کو کہیں کہ یہ نہ کرو، تو پھر آپ کو منع کی دلیل دکھانی پڑے گی، کیونکہ وہ اپنی ضرورت کے تحت کھڑا ہوا ہے. ہاں البتہ اگر اس کا لباس ایسا ہے کہ ٹانگیں اوپر کرنے سے اس کی بے پردگی ہو رہی ہو تو بے پردگی کی وجہ سے منع ہو جائے گا. اگر اس میں کوئی خلاف شریعت کام ہے تو وہ منع ہو جائے گا، وگرنہ وہ منع نہیں ہے. لہذا یہ فرق سمجھیے، ہر وہ چیز جائز ہے معاملات و اشیاء میں جس کے اوپر منع کا حکم نہیں آیا، اور ہر وہ چیز حرام ہے اور منع ہے دین اور عبادت کے کاموں میں جس کے کرنے کا حکم نہیں آیا. اور آپ کو اگر اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عبادت کی ہو تو ہمیں بھی کرنی چاہیے، کوئی حکم فرمایا ہو تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. جب ایسا نہیں ہے تو ہم دین کے اندر زیادتی کر رہے ہیں. رہ گئی وہ بات کہ یہ رات فضیلت والی ہے کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، تقریباً ساری ضعیف. ایک حدیث ہے جو ابن ماجہ میں بھی ہے، طبرانی میں بھی، میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، وہ حدیث صحیح. اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے مخلوق پر نگاہ ڈالتا ہے. یطلع اللہ تعالی علی خلقہ فیغفر جمیع خلقہ. اللہ اپنی مخلوق پر نگاہ ڈالتا ہے اس رات کو، لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نگاہ ڈالتا ہے، اور جتنے بھی لوگ، جتنی بھی اس کی مخلوق ہے سب کو بخش دیتا، الا مشرک او مشاہد. 2 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، اور ایک اس کی مغفرت نہیں ہوتی جو 2 لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو دل میں کینہ رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ان 2 کے علاوہ سب کی مغفرت ہو جاتی. یہ لیلۃ النصف من شعبان کے بارے میں یہ آیا ہے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ رات جو ہے وہ خاص عبادت کے لیے اس کو خاص کر لینا چاہیے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس. سن لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث، آپ نے فرمایا سوموار کو اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ہر شخص بخش دیا جاتا ہے سوائے 2 لوگوں کے، ایک وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور ایک وہ کہ بینہ و بین اخیہ شحنا، جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان اس کا کینہ، بغض، دشمنی چل رہی ہے. یہ 2 نہیں بخشے جاتے، باقی سارے بخشے جاتے. لہذا اگر یہی بات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار اور جمعرات کی رات کے بارے میں فرمائی، تو پھر یہ لیلۃ النصف من شعبان جو ہے، 15ویں رات جو ہے، اس کی فضیلت کے باوجود اگر اس کی رات، اس رات میں کوئی خاص عبادت کرنی ہے تو پھر تو سوموار اور جمعرات کو، ہر سوموار اور ہر جمعرات کو خاص عبادت کرنی چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی. ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ پٹاخے ہیں، آتش بازی ہے، ہلڑ بازی ہے، اور یہ دوسری ایکسٹریم ہے. سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فضول بات سے، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ہر فضول کام سے بچ جانا یہ اسلام کا حسن ہے. پھر یہ جو روپے ضائع کرتے ہیں، روپے کو آگ لگاتے ہیں، مجوسیوں کے ساتھ جو اس کی مشابہت ہے یہ الگ بات ہے، لیکن 1 روپیہ بھی اگر خرچ کیا تو یہ اسراف نہیں ہے، یہ تبذیر ہے. فضول خرچی 2 قسم کی ہے، جائز کاموں پہ زائد ضرورت خرچ کرنا اسراف ہے، منع ہے. ولا یسرفوا، قرآن نے بھی منع کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. جائز کاموں پہ بھی زائد ضرورت خرچ نہ کرو. اور دوسرا ہے تبذیر. تبذیر کا معنی ہے ناجائز کاموں پر خرچ کرنا. وہ ناجائز کاموں پر چاہے آپ 1 روپیہ خرچ کریں، قیامت والے دن سوال تو ہوگا نا.
بتانا پڑے گا کہ میں نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. آپ نے چاہے 1 روپیہ خرچ کیا ہے آتش بازی کے اوپر، قیامت والے دن اللہ کو حساب دینا پڑے گا. اور رہ گئی تبذیر کہ یہ خرچ ہے، یہ ناجائز کام پر خرچ ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، ناجائز کاموں پر 1 روپیہ بھی خرچ کرنے والے، یہ سارے کے سارے شیطانوں کے بھائی ہیں. لہذا بچ جائیں اس افراط سے بھی اور اس تفریط سے بھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے بدعت سے فرار اختیار کر کے سنت پر زندگی کرنے کی اللہ تعالیٰ، سنت پر زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.